وبرکاتہ وعلیکم السلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دادا جان کے انتقال کے بعد ان کے چاچا ابو طالب کی کفالت میں رہے، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 32 سال کی ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی تو اللہ کے حکم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ابو طالب جو حضور کے چاچا ہیں، یہ عیال دار تھے، بچے زیادہ تھے اور ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، اور اس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، اناج کی بہت قلت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چاچا حضرت عباس کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ مکہ والوں کی حالت بہت خراب ہے اور ان میں ہمارے چاچا ابو طالب کی اور بھی زیادہ خستہ حالت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کی ان خستہ حالی میں کسی طرح کی کوئی مدد کریں۔ تو آپ کے چاچا حضرت عباس نے حضور سے کہا تھا کہ ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں جبکہ ہماری اپنی حالات بھی اتنے بہتر نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ ہم ابو طالب کا ایک ایک بچہ لے لیں، اس طریقے سے ان بچوں کی کفالت کا بوجھ چاچا کے سر سے اتر جائے گا۔ تو دونوں چاچا بھتیجے حضرت عباس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے اپنا مشورہ پیش کیا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا تھا کہ طالب اور عقیل ابو طالب کے بیٹے ہیں، ایک کا نام طالب ہے اور ایک کا نام عقیل ہے، ایک بچے کا نام جعفر تھا اور ایک کا نام علی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ طالب اور عقیل کو چھوڑ کر بقیہ جو بچے ہیں ان میں تم جسے لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا تھا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لیا تھا۔ تو کم سنی میں حضرت علی کی عمر بہت چھوٹی تھی، اسی وقت وہ حضور کے پاس آ گئے، اور چند سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت ہوا
تو فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن فرمایا، اور اسی رات میں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری عمر 7-8 سال رہی ہوگی، میں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں اٹھ گیا تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم کیا عبادت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے تو اب تک کسی کو ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا جیسے تم کر رہے ہو، یہ کون سی عبادت ہے اور یہ طریقہ کیا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ وہ ہے جو دنیا کے تمام نبیوں اور رسولوں کا ہے، اور ہمارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو بھیجا وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے بھی تھے اور خود بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، اور اب اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ علی تم بھی اس دین کو قبول کر لو۔ تو حضرت علی نے اس وقت کہا تھا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ علی، اگر تمہیں یہ مذہب قبول نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ابھی اس راز کو راز رہنے دو، کیونکہ اس کا ابھی اظہار کیا جانا مناسب نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ ورقہ بن نوفل کے ذریعے سے تھوڑی سی بات کو عام کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مگر چونکہ ابھی اس کو اتنی شہرت نہیں ملی تھی، چرچا نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً کہ اسے ایک دم سے اگر ظاہر کریں گے تو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا حضرت علی سے آپ نے یہ فرمایا کہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مشورہ کرنے جاؤ گے تو یہ بات عام ہو جائے گی، اور یہاں سب کے سب بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں، اچانک ایک نئے دین کی بات سنیں گے تو بوکھلا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، اپنے والد سے مشورہ کرنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دین اور اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جا کر کے کہا کہ میں اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں جو آپ لے کر کے آئے ہیں۔ سرکار نے انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ایمان لائیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ایمان لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد آپ نے مسلسل تبلیغ دین کے لیے کوششیں جاری فرما دیں، مگر بہت خفیہ طریقے سے، بڑی خاموشی کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ۔ جو آپ کا حلقہ تھا، حلقہ احباب، ایک ایک بندے کے پاس جاتے اور اسے سمجھاتے بڑے سلیقے کے ساتھ، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسمے اور پتھر اور درخت یہ چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ جب اس کا ذہن ہموار ہو جاتا تو پھر اس بندے کو لے کر وہ حضور کے پاس آ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں سن کر ہی اللہ تعالیٰ دین اور اسلام کے لیے ان کا سینہ کھول دیتا تھا۔ وہ حضرات جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا ہے وہ دنیا اسلام کے نامی گرامی احباب ہیں۔ ان میں ایک ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا زبیر بن عوام، یہ حالانکہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھیزاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر۔
ان کے والد کا نام ہے عوام، زبیر بن عوام۔ یہ بھی جو اسلام انہوں نے قبول کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت کی وجہ سے ہی انہوں نے قبول کیا ہے۔ مگر اب یہ طریقہ جو تھا یہ بہت رازداری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، لوگوں کے سینے دین اور اسلام اور ایمان کے لیے کھلے، اور ایک اچھی خاصی تعداد، اچھی خاصی سے مراد یہ ہے کہ 15-20 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ اولون السابقون لوگ ہیں، بالکل پہلے پہل جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب ان کے اسلام 15-20 آدمی جب مسلمان ہوئے تو ظاہر بات ہے وہ چھپنے والی بات تو ہے نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے جنگلوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں میں، اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جاتا اور پہاڑوں میں کوئی مناسب جگہ دیکھ کر ہم نماز پڑھتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ وہیں پر میرے والد آ گئے، ابو طالب۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھتے دیکھا، وہ چونک گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد ابو طالب نے مجھ سے کہا، حضرت علی سے، کہ بیٹا تم کیا کر رہے تھے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو حضرت علی نے اپنے والد سے کہا کہ یہ طریقہ نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ مجھے جس نے سکھایا میرے بھائی حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے، لہٰذا میں ان کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، اور میں نے اسی دین کو قبول کیا ہے جو دین لے کر میرے چچا زاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حالانکہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، مگر ابو طالب نے اس کا جو ری ایکشن دیا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علی، مجھے اپنے بھتیجے محمد پر پورا اعتماد ہے، یہ تجھے غلط راستے پر کبھی نہیں لے جا سکتے، تو نے جو کیا ہے وہ بہتر ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو عمل کر۔ مجھے اجازت مل گئی۔ جب ان کے جملے یہ حضور نے سنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کر دی کہ چاچا، مجھ پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہے کہ تم نے بچپن سے میری پرورش کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سچا اور سیدھا راستہ بتاؤں، لہٰذا سیدھا اور سچا راستہ یہی ہے کہ جتنے یہاں معبودان باطل کی پرستش ہوتی ہے یہ سب کچھ غلط ہے، ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اور اسی رب نے مجھے اپنا رسول اور نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس دین کو قبول فرما لیں۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنا آبائی دین ابھی اس وقت تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر مطمئن رہیں آپ کہ ابھی میں آپ کے اسلام اور دین کو قبول نہیں کروں گا، مگر ہر قدم پر میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گا جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ رہی کلمہ پڑھنے کی بات اور دین کو قبول کرنے کی بات، تو میں ابھی نہ کلمہ پڑھوں گا نہ دین اسلام قبول کروں گا، مگر میں تمہارے سپورٹ کے لیے، مدد اور نصرت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایک اور صاحب اسلام میں داخل ہوئے جن کا نام ہے حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا تھا ان کی عمر 19 سال تھی، بالکل جوان تھے، اور اپنی ماں کے ایک لوتے بیٹے تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اسلام کی چرچا ہو رہی تھی کہ لوگ ہمارا دین چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ لوگوں میں چرچا ہوئی کہ سعد مسلمان ہو گیا ہے اور نیا مذہب اس نے قبول کیا ہے، تو ان کے خاندان والوں نے انہیں سمجھانے کی حد تک سمجھایا، کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔
سعد ابن ابی وقاص کو اپنی ماں سے بڑا لگاؤ تھا، تو لوگوں نے ان کی ماں سے کہا کہ تمہارا بیٹا گمراہ ہو گیا معاذ اللہ، ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اس نے قبول کیا ہے۔ پہلے تو ماں نے بیٹے کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو پھر ماں نے یہ ارادہ بنایا، لوگوں سے کہا کہ میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب تک تو اسلام چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب میں داخل نہیں ہوتا تب تک نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ گھر چھوڑ کر باہر چلی گئی، میدان میں دھوپ میں رہوں گی۔ ماں کو بھروسہ تھا کہ میرا بیٹا جب میرا کھانا پینا ترک کرنا محسوس کرے گا تو میری محبت میں آ کر وہ اسلام چھوڑ دے گا، یہ اسے بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پورا ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ماں نے ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا اور سائے میں بھی نہیں بیٹھی، چلچلاتی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تیسرے دن حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئے تو ماں کو ایسا لگا کہ شاید اس کا دل نرم ہو گیا ہے، لیکن حضرت سعد آئے اور آ کر کے فرمایا کہ ماں گرمی زیادہ ہے، گھر میں چلی جا، کھانا کھا، پانی پی اور آرام کی زندگی گزار۔ کہا بیٹا جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑ دیتا میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ ماں اگر تیری یہ ضد ہے نا تو ایک مرتبہ نہیں، اگر 1000 مرتبہ بھی مر جائے گی تب بھی میں محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیری مرضی ہے، چاہے کھا یا نہ کھا، گھر میں رہے یا باہر جنگل میں رہے، تیری مرضی، یہ کہہ کر آپ اٹھ کے چلے گئے۔ ماں نے دیکھا کہ اس پر ذرہ برابر بھی میری بھوک پیاس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو تیسرے دن شام کو اس نے خود ہی کھانا پینا شروع کر دیا۔ مگر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دین اور ایمان کے معاملے میں اپنی ماں کی بھی پرواہ نہیں کی، ماں کو بلکتا چھوڑ دیا، مگر دین اسلام سے آپ نے انحراف نہیں کیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر چلایا۔ یہی وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس الاسلام کا لقب عطا فرمایا تھا۔ صحابہ میں ایک صحابی یہ ہیں جنہیں حضور نے فارس الاسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے شہ سوار، یہ شرف حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حاصل ہے۔ تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے اسلام ڈیولپ ہو رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایک آیت اور نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل پوش، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو گویا اب اللہ کا حکم یہ آیا تھا کہ ابھی تک آپ خفیہ طور پر جو اسلام کی دعوت عام کر رہے تھے، اب کھل کر کے لوگوں کے سامنے اپنے مذہب کو ظاہر کریں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں اور شرک اور کفر کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا، جو صفا مروہ کی پہاڑی ہے، اس زمانے میں وہ تھوڑا اونچا تھا، بلند تھا، اور جب بھی مکہ میں کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو لوگ اسی پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور زور زور سے آواز لگاتے تھے۔ تو مکہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا، چھوٹا تھا، اس کے آس پاس ہی وہ آباد تھا، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے اور کوئی اعلان کرنے والا وہیں سے اعلان کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پر چڑھ کر مکہ والوں کو آواز دی، یا معشر القریش، اے قریشیو ادھر آؤ، میں کوئی اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ سارے قریشی جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے وہ صفا پہاڑی کے سامنے، یعنی ان کی پشت کی طرف کعبہ رہتا تھا اور سامنے صفا پہاڑ ہے، وہاں آ کے جمع ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے تقریباً مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، اور اللہ کا فرمان تھا کہ آپ کھل کر کے اعلان کر دو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے پہلے لوگوں سے یہ فرمایا کہ لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف بہت بڑا لشکر ہے، فوج ہے، اور ہتھیار ان کے پاس ہیں، تھوڑی ہی دیر میں وہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم یہ میری بات مان لو گے؟ تو جتنے مکہ کے لوگ وہاں پہاڑ کے دامن میں جمع تھے، سب نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کو مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں مانو گے؟ تم نے فوج دیکھی؟ تو انہوں نے کہا نہ، دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا ان کے ہتھیار تم کو نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا نہیں، نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو کہا مانو گے کیسے؟ یعنی سرکار نے جو تمہید باندھی، یہ بات بہت قابل غور ہے اگر غور کیا جائے۔ دعوت پہنچانی تھی اللہ کی کہ اللہ ایک ہے، بات یہی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ذات منوانی ہے اللہ کی، مگر اللہ کو منوانے سے پہلے حضور اپنے کو منوا رہے ہیں۔ یہاں سے اسلامی مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ بندوں نے اللہ کو بعد میں مانا ہے، پہلے مانا رسول کو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہاڑ کے اس طرف جو فوج ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، پھر مانو گے کیسے کہ وہ حملہ کر دے گی؟ مکہ والوں نے کہا اس لیے مانیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ تو کہا میرے کہنے پر اتنا بھروسہ ہے تمہیں؟ تو کہا کہ ہاں، جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے آج تک تمہاری زبان پر کبھی جھوٹ نہیں جاری ہوا، آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی ہے، آپ جب بھی بولتے ہیں تو سچ ہی بولتے ہیں، تو آپ کی بات پر ہمیں اپنی آنکھوں سے زیادہ بھروسہ ہے۔ حضور نے جب دیکھا کہ ان کو میری ذات پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، مجھے مانتے ہیں، تب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مگر یہ دعوت کا پہلا قدم تھا جو اعلان تو ہوا عام طور پر، مگر اس کا ریئیکشن ذرا خطرناک ہوا۔ تقریباً لوگ اول فول بکنے لگے کہ یار یہ سنانے کے لیے بلایا تھا، ایک اللہ کی طرف بلانا، ہمارے 360 خداؤں کا کیا ہوگا؟ ہم تو پیدا ہوئے تب سے اور ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے انہی کی پرستش اور پوجا کر رہے ہیں، تو کچھ آڑی تڑی باتیں کر کے نکلنے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کا جو چاچا تھا ابو لہب جس کا نام ہے، اس نے زیادہ بدتمیزی کر ڈالی تھی۔ دوسرے لوگ تو بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے، لیکن یہ بدتمیزی پر اتر آیا، اور اس بدبخت نے سخت جملوں میں کہا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ بد دعا کا جملہ تھا، اس زمانے میں بولا جاتا تھا کہ تمہارے ہاتھ تباہ ہو جائیں، کہ یہ سنانے کے لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ حالانکہ دوسرے لوگوں نے بے ادبی اور بددعائیہ جملے نہیں کہے، سگے چاچا نے بددعا دے دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو اہم دعوت لے کر گھر کا فرد کھڑا ہوا ہو، دوسرے لوگ تو اس کا اتنا زیادہ ریئیکشن نہ دیں، مگر گھر کا آدمی ایسی کام پر آمادہ ہو جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اپنا اگر تکلیف پہنچائے نا تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، دوسرا گالی گلوچ بھی کرے تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، مگر جسے آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ اگر برائی پر اتر آئے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جملوں سے بڑی تکلیف ہوئی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ آپ نے اس کی بات کا جواب تو نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، مگر دل ٹوٹ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر اپنے حبیب کا جواب دیتے ہوئے قرآن کی صورت اتار دی۔ اس نے کہا تھا تمہارے ہاتھ تباہ ہو جائیں، تم ہلاک ہو جاؤ، یہ بددعا دیا تھا۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کے لیے کوئی ایسا جملہ بولے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کے فرمایا تبت یدا ابی لہب، میرے محبوب کے نہیں، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ وہی جملے اللہ نے ریپیٹ فرمائے۔ اس نے کہا تھا حضور کے لیے، حضور نے جملے پلٹا کر نہیں کہے
بلکہ حضور کی طرف سے اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب تباہ ہو جائے، اور وہ تباہ ہو گیا، اس کا مال، اس کی دولت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جائے گا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے آیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام کا چرچا اب مکہ کے گھر گھر میں ہو گیا، عام ہو گئی بات۔ اور جیسے ہی یہ اعلان عام ہوا، حضور کی دشمنی پر بھی لوگوں نے کمر کس لی کہ اب ہم اس دین کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اس دین کو مٹا کے رہیں گے معاذ اللہ۔ اور پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک منظم پلاننگ کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے جو جاتا تھا اسے روکا جاتا، جو مسلمان ہو چکے ہیں ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے، گھر میں خاندان میں کوئی مسلمان ہوا ہے تو اسے مارا جاتا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی خود ایک متمول آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، دولت مند تھے، سوسائٹی میں عزت اور وقار تھا، ان کا ایک پوزیشن تھی، ایک تو مال بھی تھا، مالدار بھی تھے، اور دوسری ان کی جو خصلت تھی وہ غریبوں کے مدد کی، یہ ان کے اندر فطری طور پر پائی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے آپ کی عزت مکہ شہر میں بہت زیادہ تھی، مگر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مکہ والے بھی اور خود ان کا اپنا چاچا حضرت عثمان غنی پر وہ ظلم کرتا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے چاچا نے مجھے ایک مرتبہ اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ دیا۔ اونٹ کا کچا چمڑا، ظاہر بات ہے ایسی بدبو ہوتی ہے اس میں، اور کہتے ہیں کہ مجھے کچے چمڑے میں اونٹ کے لپیٹا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ڈال دیا، اور زور زور سے کہتا تھا کہ عثمان جب تک تم اسلام کا دین نہیں چھوڑو گے میں تجھے یہ سزا دیتا رہوں گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے کئی گھنٹوں کے بعد جب اس چمڑے سے نکالا گیا اور پھر مجھ سے پوچھا میرے چاچا نے کیا تم اسلام چھوڑو گے، تو میں نے کہا کہ نہ، میں مر جاؤں گا مگر اسلام نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ان کی دین پر استقامت تھی، یہ جذبات تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم کو بھی ایمان کامل عطا فرمائے۔ اگلی بات انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا